بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 30 دن کا وظیفہ، زندگی بھر کے مسائل حل۔ پورا رمضان، ہر پل، ہر سانس، کھلی تعداد میں دن رات نہایت کثرت سے یہ دعا پڑھیں اور درج ذیل فوائد پائیں۔ دعا یہ ہے: اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات۔ گھریلو الجھنوں کا خاتمہ، شادی کی بندشوں کا خاتمہ، بہترین روزگار، مستجاب الدعوات، قضائے حاجات، رزق کی برکتیں، زیارت حرمین کی سعادت، بیماریوں کا خاتمہ۔ اس رمضان المبارک میں شفا کے لیے سورۃ تغابن اور سورۃ رحمان پڑھیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جسم کی کوئی بیماری ہو، سورۃ تغابن اور سورۃ رحمان پڑھنے سے وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ میں نے خود دانت درد، پیشاب کے قطرے، جسم کی گرمی، دل کی بے چینی کے لیے سورۃ رحمان اور سورۃ تغابن پڑھی۔ مجھے لاجواب فائدہ ہوا۔ اب تو رمضان بھی ہے، اس میں تو ویسے بھی اللہ کی رحمتیں، برکتیں بے بہا ہوتی ہیں، اس میں تو اس کی تاثیر 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، الجھن ہو، کیسی ہی بیماری ہو، صبح شام 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھیں اور سارا دن گھر میں اس کی تلاوت چلائیں اور پھر کمال دیکھیں۔ افطاری میں 10 بار پڑھ لیں، مشکل سے مشکل حاجت پوری۔ یہ عمل بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آپ کی پریشانی اور مشکل کو حل کرنے کے لیے میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جو آپ نے افطاری کے بعد کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ افطاری کے بعد یعنی نماز مغرب کے بعد 10 بار سورۃ فاتحہ، 10 بار سورۃ اخلاص اور اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کریں۔ آپ کے دل میں جو بھی جائز خواہشات ہوگی، جو بھی جائز حاجات ہوں گی، اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوئی تو ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کا وظیفہ، ہر مسئلے کے حل کے لیے یہ وظیفہ رمضان المبارک میں روزانہ ہر نماز کے بعد کریں۔ اللہ الصمد 111 مرتبہ پڑھیں اور پورا رمضان پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں ہی آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر انگلیوں پر پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ رمضان المبارک میں کروڑ پتی بننے کا آزمودہ عمل، اولیاء کرام کا تجربہ شدہ برکت والی تھیلی کے عمل کی تفصیل۔ کپڑے کی تھیلی بنا لیں اور جیب میں پیسے رکھنے کے لیے پرس کی جگہ اس تھیلی میں اپنے پیسے رکھیں۔ روزانہ صبح شام اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف اور 129 بار سورۃ کوثر مع تسمیہ پڑھ کر تھیلی پر دم کریں اور دن میں جتنی دفعہ بھی تھیلی سے پیسے نکالیں یا ڈالیں تو ایک بار سورۃ کوثر پڑھ کر دم کر لیا کریں۔ اس عمل سے جیب میں پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوتی اور حیرت انگیز برکت ہوتی ہے۔ یہ عمل پورا سال کرتے رہیں، زندگی بھر کا معمول بنا لیں۔ اگر نماز تراویح پڑھتے ہیں تو یہ پوسٹ آپ کے لیے ہے۔ معاشی مشکلات، تنگ دستی، بیماریوں، گھریلو جھگڑوں، آپس کی رنجشوں، قرضوں، مقدمات سے خلاصی اور کسی بھی قسم کے مسئلے کے حل کے لیے نماز تراویح میں قرآن پاک کو نہایت توجہ اور غور سے سنیں اور تراویح کے اختتام پر اللہ سے دعا کریں
کہ اے اللہ، تو نے ہی تو قرآن میں کہا کہ اس کو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا اللہ، میرے بس میں جتنا تھا میں نے غور اور توجہ سے تیرا قرآن سنا، اب تو رحم کر دے اور میرا فلاں مسئلہ فلاں دکھ ٹال دے۔ اللہ بڑا کریم ہے، اپنے بندوں کا مان رکھتا ہے اور اس کے لیے رحم اور رحمت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی آپ نماز فجر میں یا جن نمازوں میں امام لمبی قرات کرتا ہے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عید کی چاند رات، جادو، بندشیں ختم۔ چاند رات کو 2 رکعت نماز نفل حاجت اور توبہ کی نیت سے ادا کریں اور اس کے بعد یا توابو یا کریمو کی ایک تسبیح پڑھیں۔ اس عمل کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے انسان کی اسی رات بخشش ہو جاتی ہے، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، جادو ختم ہو جاتا ہے، رشتوں کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بارہا کا آزمودہ اور نہایت تیر بہادف عمل ہے۔ انمول خزانے کی برکت سے غیبی مدد۔ ایک صاحب بتانے لگے کہ میرا ایک دوست تھا، وہ اپنی ٹرانسفر کروانا چاہتا تھا۔ اس نے بڑی سفارشیں کروائیں لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ میں نے اسے انمول خزانہ یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر پڑھنے کے لیے دیا۔ اس نے چند دن ہی پڑھا تھا کہ اس عمل کی برکت سے اس کی ٹرانسفر خود بخود ہی ہو گئی اور جہاں وہ چاہتا تھا وہاں پر ہی ہوئی۔ رمضان المبارک کی 27ویں رات کے خاص اعمال۔ جو شخص اس رات کو 4 رکعت نفل 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ تکاثر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، بفضل باری تعالیٰ جب موت کا وقت قریب ہوگا تو اس سے موت کی سختی اور شدت آسان ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبر کا عذاب معاف فرما دے گا۔ جو کوئی اس رات کو 7 حامیم والی صورتیں، سورۃ غافر، سورۃ فصلت، سورۃ زخرف، سورۃ دخان، سورۃ جاثیہ، سورۃ احقاف اور سورۃ شورى پڑھے گا تو انشاءاللہ اسے گناہوں کی معافی عطا ہوگی۔ جو شخص اس رات کو 4 رکعت نفل 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الم نشرح اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 27 بار سورۃ قدر پڑھے تو انشاءاللہ اسے ثواب عظیم حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ قارئین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔